اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کے حقوق۔ اسلام نے میاں اور بیوی کے رشتے کو بہت اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی پاکیزہ اور مقدس بنایا ہے، اور باپ کے بعد شوہر ہی عورت کا مضبوط سہارا ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کا ایک جوڑا دھوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اسے اپنے قرب کا 1000 درجہ عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے کہے کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں میں نے کبھی بلائی نہیں دیکھی، تو اللہ تعالیٰ اس کی 70 سال کی عبادت ضائع کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس عورت نے اپنے خاوند کے آگے زبان چلائی، اس کی بے عزتی کی، اس کو برابر کے جواب دیے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو 70 گز لمبا کر دے گا اور اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دے گا۔ وہ تڑپے گی، روئے گی اور کہے گی یا اللہ یہ کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی تھی، اس کی اطاعت نہیں کرتی تھی، اس کی عزت نہیں کرتی تھی، تو یہ عذاب ہے تجھے شوہر کی نافرمانی کا۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیروں کو گلے کے ساتھ باندھ دے گا۔ قیامت کے دن یہ سزا ملے گی اس کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے کی۔ ایک عورت کا خاوند جہاد پر گیا اور اپنی بیوی سے کہہ گیا کہ گھر سے نہ نکلنا۔ اس کے باپ کا گھر تھوڑی ہی دور تھا۔ اس کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے۔ اس نے کہا کہ میرا خاوند مجھ سے کہہ گیا تھا کہ گھر سے نہ نکلو۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرا باپ بیمار ہے تو میں کیا کروں؟ میرا خاوند گھر پر نہیں ہے اور مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو شوہر کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تجھے بہترین اجر دے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ 2 دن بعد باپ زیادہ بیمار ہو گیا۔ پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے پھر یہی جواب دیا۔ 4 دن بعد پیغام آیا کہ تیرا باپ انتقال کر گیا ہے۔ پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرا باپ انتقال کر گیا ہے، اب کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے خاوند کی اطاعت کرو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر بعد صحابہ سے کہا کہ پتہ کرو اس عورت کا کہ وہ اپنے باپ کے گھر گئی ہے کہ نہیں گئی۔ تو صحابہ کرام نے پتہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ نہیں گئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور خدا سے دعا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور صحابہ کرام سے کہا کہ جاؤ اس عورت سے کہو کہ تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے لگی کہ اے اللہ کے محبوب، میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور میرے منہ سے کچھ ایسا جملہ نکل گیا اور پھر علی رضی اللہ عنہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ میں نے 70 چکر لگائے ان کو منانے میں، پھر آخرکار وہ مان گئے، تو میں پھر آپ کو بتانے آئی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اچھا ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ مان گئے، ورنہ اگر تو اس حال میں مر جاتی کہ تیرا شوہر تجھ سے ناراض تھا تو میں تیرے جنازے میں نہ آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا پکایا تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ خدیجہ کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ تو روز پکاتی ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ
خدیجہ جس پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام بھیجا ہے۔ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئیں انہیں اللہ کا اور میرا سلام کہہ دینا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی تو شادی کے 3 دن بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو لینے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آزمانے کے لیے کہا، فاطمہ گھر چلیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ باپ بھی ہیں نبی بھی ہیں، میری جرت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں، لیکن آپ نے ہی سکھایا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا نہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو انتظار کر لوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر آنے کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ اگر علی اجازت دو تو فاطمہ کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر روئے اور کہنے لگے کہ میں اجازت دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے گا کہ اللہ فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے۔ اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ عنہ روئے اور کہتے تھے کہ فاطمہ میں تجھ سے لمحہ لمحہ راضی رہا اور تیرے جیسی بیوی دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو نے اس قدر میری اطاعت کی ہے۔ شوہر کی فرما برداری کرنا ہی ایک بیوی کا فرض ہے، اس کا ہر طرح خیال رکھنا بھی عورت کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے، اس کا ہر حال میں خیال رکھنا بھی عورت کی ذمہ داری ہے۔ اگر شوہر زیادتی کرتا بھی ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے اور اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، لیکن وہ اپنی ذمہ داری پر پورا اترے۔ ایک علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو بیوی چاہتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار بن کر رہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرے۔ اسلام کی بیٹیوں کا 2 ہی باتوں پر وقار ہے، ایک یہ کہ وہ اپنے آپ کو پردے میں چھپا کے رکھے اور دوسرا اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے شوہر کا حق سب سے زیادہ ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے سیکھیں کہ وہ کس طرح ایک فرما بردار بیوی تھی، تاکہ ہم دنیا میں بھی شوہر کی خدمت کر سکیں اور آخرت میں بھی اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔